मीर नगर में जलसा इस्लाह मुआशरा का हुआ आयोजन। भाईचारे को बढ़ावा देने पर दिया जोर। उलेमाओं ने किया सामाजिक सौहार्द का आह्वान। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्वाण टाइम्स। खबर सीतापुर से है। जनपद के कस्बा खैराबाद के नजदीकी गांव मीर नगर में मदरसे के नजदीकी मैदान में जलसा इस्लाह मुआशरा का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे और आसपास के क्षेत्रों से लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में आए उलेमाओं ने आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। कुरान की तिलावत से शुरू हुआ कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से की गई। इसके बाद मुरादाबाद से आए मौलाना तौहीद आलम कासमी साहब ने कुरान पाक की तालीम पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कुरान की तालीम सबसे बेहतर है, क्योंकि यह इंसानियत की दिशा दिखाती है। मौलाना ने यह भी कहा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ कुरान की तालीम भी बेहद ज़रूरी है, जिससे माँ बाप की हमारे जीवन में अहमियत क्या है, जिसका कुरान में जिक्र है। नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि अपनों की खिदमत करें, उनका दिल न दुखाएं। इसके बाद बिहार प्रांत के अररिया से आए मौलाना अब्दुल्लाह मोहम्मद सालिम साहब चतुर्वेदी ने इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के तरीकों को बताया और उस पर अमल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने हमेशा भाईचारे का संदेश दिया है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी आपस में भाई भाई हैं। हमें सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है, तभी समाज में फैली बुराई को समाप्त किया जा सकता है। मौलाना चतुर्वेदी ने वेद, पुराण, गीता, बाइबिल आदि को हिंदी, उर्दू में उच्चारण करके मौजूद जनसमूह को समझाया कि लगभग सभी पवित्र ग्रंथों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन आज समाज को राजनीतिक लोग बांटने का काम कर रहे हैं, जिस पर हम सबको अमल करने की जरूरत नहीं है। इसके उपरांत शायर अशद आजमी आजमगढ़, मौलाना मोहम्मद उमर अब्दुल्लाह बाराबंकी, मोहम्मद सुफियान प्रतापगढ़ी, हाफिज मोहम्मद वसीम खैराबादी आदि ने नातिया कलाम पेश कर जमकर वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन मौलाना अशाद अशरफ बिजनौरी ने किया। कार्यक्रम की सदारत कारी सलाहुद्दीन साहब ने की। मेहमान खुसूसी मौलाना मोहम्मद राशिद साहब खैराबादी, मौलाना मोहम्मद सुहेल साहब खैराबादी, मौलाना मोहम्मद हाशिम, हाफिज मोहम्मद सिद्दीक साहब आदि के साथ हजारों की संख्या में जनसमूह मौजूद रहा। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ शायरों ने पढ़ा और मौलाना चतुर्वेदी ने समाज को क्या संदेश दिया। रूठी हुई सी जिंदगी महसूस होती है कि अब तो रोशनी भी तीरगी महसूस होती है। मोहब्बत में कोई माँ के मुकाबिल हो नहीं सकता। मोहब्बत में कोई माँ के मुकाबिल हो नहीं सकता। भरा है घर मगर माँ की कमी महसूस होती है। भरा है घर मगर माँ की कमी महसूस होती है। भरा है मगर माँ की कमी महसूस होती है। चार और पेश करता हूँ। अंधेरों में भी मेरी माँ, क्या बात है, मुझे पहचान लेती थी। अंधेरों में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती। अंधेरों में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती थी। अंधेरों में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती थी। है कितना दर्द मेरे दिल में ये भी जान लेती थी। है कितना दर्द मेरे दिल में ये भी जान लेती थी। कहा था मैंने माँ से माँ मुझे एक चाँद ला कर दो। क्या बात। मैंने
ماں سے کہا تھا میں نے ماں سے ماں مجھے کہ چاند لا کر دو، یہ ہے ناممکن سی باتیں مگر ماں مان لیتی ہے، کیا بات ہے ناممکن سی باتیں مگر ماں مان لیتی تھی۔ کہا تھا میں نے ماں سے جہاں کا کیا بات ہے یہ فرمان ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں ہے، جتنے لوگ بیٹھے ان شاء اللہ سب اپنی محبتوں میں شریک کریں گے۔ پیش کرتا ہوں سنیں یہ فرمان نمازوں میں ہے، آئے میرے دوستوں خدا کے لیے ہم نمازیں نہ اپنی قضا کیجیے، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب خدا کے لیے تم نمازیں نہ اپنی قضا کیجیے۔ یہ والا محلہ تھوڑا سا کمزور ہے، بیریکیڈ کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ تھوڑا سا محبتوں سے سنیں۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، ان والدین محترم کے حوالے ایک شعر کرتا ہوں کہ جب ان والدین محترم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے اس کی شادی کر دیجئے، تو ان کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی اپنے پیر پر نہیں کھڑا ہوا ہے کیسے شادی کر دوں گا۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اگر بات سچی لگے تو شریک کریے گا۔ شاپ کے لاڈلے جو کریں گے گناہ آپ اس میں برابر کے ہوں گے شریک۔ معاشرے کے دائی سے یہ خوبصورت میسج دیتا ہوں، شاید آپ کو یہ بات نہیں لگے گی لیکن یہ حقیقت ہے۔ پیش کرتا ہوں سنیں، آپ کے جو کریں گے گناہ آپ اس میں برابر کے ہوں گے شریک۔ اس لیے اے میرے بھائیوں اپنے بچوں کی شادی کیجیے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ جی بہت بہت ماشاء اللہ۔ آج جو نوجوان ابھی پینڈنگ میں ہیں ان کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ جی والد محترم کے لیے ایسا بھائی نے اچھا سا میسج بھیج دیا، دیکھیے یہ تو خوبصورت نوجوان مسکرا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کل سے اس پہ ابو عمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ کے لاڈلے جو کریں گے گناہ آپ اس میں برابر کے ہوں گے شریک۔ آپ کے لاڈلے جو کریں گے گناہ آپ اس میں برابر کے ہوں گے شریک۔ اس لیے اے میرے بھائیوں وقت پر اپنے بچوں کی شادی کیا کیجیے۔ ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں، بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے ارشاد۔ اپنی خندق میں خود ہی گرو گے میاں، کیا بات، دوسروں کے لیے جو بناتے ہو تم، کیا بات ہے، کوئی میسج دیکھیے گا، ان تک پہنچا رہا ہوں خوبصورت سا پیغام۔ اپنی خندق میں خود ہی گرو گے میاں، دوسروں کے لیے جو بناتے ہو تم، کر نہیں سکتے پر تم کسی کا بھلا، تو خدا کے لیے مت برا کیجیے۔ کر تم کسی کا بھلا، تو خدا کے
یہ مت برا کیجیے میری قسمت خدایا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اٹھا دیجیے اپنے چہرے سے پردہ حضور آپ کو دیکھنا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام کے حوالے سے یہ بند دین صاحب دیکھیے گا، حاضر کرتا ہوں آپ کے حوالے سے سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ چمن آرزو کا یہ گلزار پر رخ سہاگا میں دیدار کروں رخ سہاگا میں دیدار کروں یہی میری حسرت یہی ہے تمنا دیکھنا چاہتا ہوں بہت خوب آپ جیسے سب کو ہونا پڑے گا سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا چاہتے کنفیوژن تو نہیں ہے آپ بتائیے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک شعر پڑھ رہا ہوں یار ایک واقعہ دیکھیے گا اگر آپ سب ماشاءاللہ الحمدللہ اہل علم تو ہے ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک ایسا واقعہ ہے کہ ہر کسی کے سامنے سے گزرا ہوگا وہ چاہے جاہل ہو چاہے وہ پڑھا لکھا ہو ہر کوئی یہ واقعہ جانتا ہی ہے شعر اگر لگ جائے اور آپ کے دل تک پہنچ جائے تو شریک ہو جائیے گا پیش کر دیتا ہوں سماعت فرمائیں نکلنے کا جب اس نے رستا نہ پایا نکلنے کا جب اس نے رستا نہ پایا نکلنے کا جب اس نے رستا نہ پایا ابو بکر کے پاؤں میں اس نے کاٹا ابو بکر کے پاؤں میں اس نے کاٹا عقیدت پھر صاف بولا دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں میں مٹی کا پتلا ہوں سونا بنا دے کیا بات ہے سنیے تو مزہ آ جائے گا میں مٹی کا پتلا ہوں سونا بنا دے میں مٹی کا پتلا میری سوئی تقدیر جگا دے میری سوئی تقدیر آگا جگا دے مجھے اپنے پل پر بلا لے خدا مجھے دیکھنا چاہتا ہوں کیا بات ہے بہت ماشاءاللہ چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں عمر عائشہ سے لجاجت سے بولے عمر عائشہ سے لجاجت سے بولے عمر عائشہ سے لجاجت سے بولے
गली गली के मुझको भी पकड़ाया जाए, गली गली के मुझको भी पकड़ाया जाए, मैं कदमों में रह कर याद में हमेशा मुझे देखना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत देखना चाहता हूँ। आइए एक बंदा और दो बंद बोलता हूँ, उसके बाद एक जल्दी से नाते पाक पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूंगा। एक मतलब दो बंद में पढ़ रहा हूँ। एक शख्सियत है जो आप कभी गांधी मैदान में देखते होंगे, कभी पटना के गांधी मैदान में, कभी दिल्ली की स्टेडियम में देखते होंगे। वो शख्सियत का नाम जानते हैं क्या है? हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब। सब लोग मोहब्बत करते हैं हजरत से? हाथ उठाइए, अभी मोहब्बत आपकी कम लग रही है। अभी एक खूबसूरत सा मसला पढ़ने जा रहा हूँ। हजरत की शख्सियत को अल्लाह सलामत रखे। हमें दुआ करना चाहिए अपने बड़ों के लिए, हमारे लिए लड़ रहे हैं। वक्त वोट का जो मसले मसाइल हैं उन तमाम बातों को अपने जहन में रखते हुए हजरत बेबाकी से प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर बात करने का जज्बा हुनर रखते हैं। मैं जो बात हजरत कहना चाह रहे हैं उनकी तारीफ के लिए हजरत के हवाले से खूबसूरत से मतलब पहुंचा रहा हूँ, पेश करता हूँ। सुनिए। मेरे जमीयत जिंदाबाद, मेरे जमीयत जिंदाबाद, शेर जमीयत जिंदाबाद, अरशद मदनी जिंदाबाद, अरशद मदनी जिंदाबाद, हुसैन मदनी जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हुसैन असद का तू पैकर अरशद मदनी है, हुसैन असद का तू पैकर अरशद मदनी है। चलते आज रखे हमसे उठा हुआ है, पहले नबी को मनाना पड़ेगा, छोड़ कर के हमें सागर को फिर से सजीदे में जाना पड़ेगा, छोड़ कर के हमें सागर को फिर से सजीदे में जाना पड़ेगा। बहुत खूब माशाअल्लाह। वक्त के बादशाहों से कह, क्या बात है, बहुत खूब। इन ज़मीं के खुदा से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदा से कह दो। ये मेरे तैयार है ना अगले मिसरे पे? वक्त के बादशाह से कह दो, इन ज़मीं के खुदा से कह दो, बादशाह से कह दो, इन ज़मीं के खुदा से कह दो, इन ज़मीं के खुदा से कह दो, जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उम्र को जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। बहुत खूब माशाअल्लाह। इसलिए कह रहा हूँ कि तख्त बदलेगा, ताज
ताज बदलेगा, कहिए इंशाअल्लाह ताज बदलेगा, ताज बदलेगा, जख्म का हर इलाज बदलेगा, खुद में मूसा करे कोई पैदा, खुद में मूसा करे कोई पैदा, कभी फिर निराज बदलेगा, कभी फिर राज बदलेगा, तभी राज बदलेगा। جی بڑے یقین کے ساتھ میں 4 مصرے حاصل کرنے جا رہا ہوں، یقین بھی ان مصروں میں شامل ہو تو اپنی دعاؤں سے نوازنا پڑتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ۔ کہ میرے نبی کا کوئی پھر غلام نکلے گا، کیا بات ہے، کہیے انشاءاللہ کہ میرے نبی کا کوئی پھر غلام نکلے گا، یہ مدرسے یہیں سے امام نکلے گا۔ امام کا مطلب یہ ہوتا ہے جو امامت کرے، نہیں، امام کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دنیا کے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہماری رہنمائی کرے، اسے امام کہتے ہیں۔ تب میں 4 میں سے پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ میرے نبی کا کوئی پھر غلام نکلے گا، یہ مدرسے یہیں سے امام نکلے گا، اور ثبوت تیرے، کیا بات ہے، سمجھا بتائی کہ ثبوت تیرے جہاں کو وطن پرستی کا، ثبوت تیرے جہاں کو وطن پرستی کا، اسی زمین سے اب دل کا نام لے گا، اسی زمین سے اب دل کا نام نکلے گا۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ مچھلی کے یونس کو کھلانے والا، اللہ اکبر، پیٹ میں مچھلی کے یونس کو کھلانے والا، ہے سمندر میں بھی رستہ بنانے والا، ہے سمندر میں بھی رستہ بنانے والا، ظلم کرتی ہے جو ہم بھی یہ بتا دیں گے، ظلم کرتی ہے جو ہم بھی یہ بتا دیں ان کو، ہے آبادی کا لشکر اپنانے والا، ہے آبادی لشکر اپنانے والا، کہ ہے جس کے سین، ہے جس کے سین محفوظ آیتی، ہے جس کے سینے میں محفوظ آیتی، کبھی ملک کا غدار ہو نہیں سکتا، کبھی ملک کا ابو چلتے ہیں جو
وطن میں رہنے کا وطن میں رہنے کا حقدار ہو نہیں سکتا وطن میں رہنے کا سننا چاہتا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. رواه المسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessing that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my praise, He is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Tri Shadasho Dashavarasha Bhargo Vinde Ninagnikam Ekavimshati Varshava Sapra Varshavapnuyat Yatha Vayum Samashrite Sarvajivante Jantavaha Tatha Grasthama Vartate Itara Sharama Narashan Samvajinam Vajatri Shaidiram Pushanam Sanmairimhe Ratham Nadurgadavasava Sudanavo Vishwasammatro Ahanso Nishpiparda Ahme Vasoyamidam Badami Jushtam Davabhirut Mano Shabiyam Kamaitat Mugurnam Kurmamitam Brahmanam Tamurshidam Sumidham. Om Namah Bhagavate Vasudevaya Vishveshvara Adi Purusha Aparampara Alleka Purusha Namah. Sadr Muhtaram Girami Qadr Muazzaz Ulama Ikram Islahe Muashara کے بینر تلے جمع ہونے والے ہمارے غیور مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ہوئی ہمارے سماج کی عزت دار ماں اور بہنوں، آپ کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ہے اور الحمدللہ بڑی معزز اور مستند شخصیات آپ کے بیچ آئے، آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خود میری ذات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ کہنے کی توفیق دے جس پر پہلے میں عمل کر سکوں۔ میرے بھائیوں، یقیناً اس وقت معاشرے میں بہت ساری برائی ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان تمام برائیوں کا خاتمہ بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ 1498 سال پہلے اس دھرتی پر یہاں سے 8000 کلومیٹر دور عرب کی دھرتی پر ان سے بھی کہیں زیادہ خرافات اور برائیاں موجود تھیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے اپنے ایک پیغمبر، اپنے ایک نبی اور رسول کو برپا کیا، اور پھر ان کی محنت نے 23 سال کی قلیل مدت میں انہوں نے اپنے معاشرے کی تمام برائیوں کا خاتمہ کیا، اور پھر ایسی مقدس جماعت انہوں نے ان کی تربیت سے دنیا میں آئی کہ جن کو قرآن کریم کے اندر اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الصادقون ان کو کہا گیا ہے۔ آج بھی
اسی طریقے پر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ طریقہ وہی ہوگا، طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اپنائیں اور تمام احکامات رب ذوالجلال اللہ المائٹی کا ہوگا تو we can easily remove every bad thing from our society، تو ہم اپنے معاشرے سے ساری برائیوں کا خاتمہ کر سکتے۔ میرے بھائیوں، آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے ہر آدمی کسی نہ کسی گناہ میں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سرل انداز میں ایک میتھڈ، ایک طریقہ بتایا، یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم میں سے ہر شخص اگر اپنے آپ کی اصلاح کر لے گا، اپنے آپ کو اگر آگ کے انگارے سے بچا لے تو ایک بہت خوبصورت سماج وجود میں آ سکتا، ایک بہت خوبصورت سوسائٹی کو ہم اپنی نظروں سے دیکھ سکتے۔ لیکن آج اس زمانے میں، اس وقت میں محنت تو دور کی بات ہے، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو نہیں جانتے، ان کی سنت پر اپنی زندگی لانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ جنہیں اس ملت کی تقدیر کہا گیا، آپ اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، آپ کو خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ ایک سنت پر اگر عمل کرو گے تو 100 شہیدوں کا ثواب آپ کو رب ذوالجلال کی طرف سے دیا جائے گا۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس وقت میں اگر کوئی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا۔ شرط یہ ہے کہ اس طرح کا یقین دیا ہے کہ شراب کے قریب مت جاؤ، شراب گندی چیز، اور سماج کی بیٹیوں اکیلی مت رہو۔ نربھیا اکیلی تھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، ڈاکٹر پرینکا ریڈی اکیلی تھی اپنی بائک کے ساتھ، اور بھی تندور کانڈ دیکھ لیجئے دلی کا، اور دیکھ لیجئے لکشمی نام کی لڑکی ابھی بنگلور کے اندر، اس کے جسم کے 60 ٹکڑے کیے گئے، 19 دن کے بعد اس کی لاش فریج کے اندر سے نکالی کر اس کی باڈی پراپت ہوئی۔ اپنے شوہر کو چھوڑ کر بوائے فرینڈ کے ساتھ